زنا کرنے سے اچھا ہے، چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے، بھابھیوں سے کہلوا دو، بھائیوں سے کہلوا دو، دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو، یہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی اگر کوئی نوجوان کہتے میری شادی کر دو، تو عورتیں باتیں کرتی اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ نکاح اور زنا یہ دو چیزیں ہیں۔ نکاح مطلب شادی کر کے کسی مہیلا سے ملا جائے، اور زنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بنا شادی کیے کسی غیر مہیلا سے، کسی غیر لڑکی سے کوئی اگر ملتا ہے تو اس کو زنا کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں دیکھنا ہے کہ آسان کون ہے، نکاح آسان ہے یا پھر زنا آسان ہے۔ تو اسی بات کو لے کے مولانا صاحب نے کتنی اچھی طریقے سے، بہت ہی بہترین ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے نکاح آسان ہے یا پھر زنا آسان ہے۔ تو اسی بات پہ چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو میں آپ کے لیے آگے بھی لاتا رہوں۔ تو آئیے میں پہلے آپ لوگوں کو اس مولانا صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ جو نوجوان زنا کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اور پھر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے ہر غسل کے قطرے کے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جتنے قطرے ہوں گے اتنے سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور جتنے قطرے گرتے ہیں زنا کے غسل کے بعد اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے شیاطین قیامت تک پاپ کریں گے، اور ان سب کے پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جائز ملاقات بیوی سے کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے، تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جتنے قطرے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک وہ جتنی عبادت کریں گے اس سب کا صلہ اس کو ملے گا جس کے غسل کی قطرے کی تعداد کے برابر وہ فرشتے پیدا ہوئے۔ بہت سستا سودا ہے، اس لیے نکاح کرو، اور نکاح کی ضرورت ہے۔ بے شک میں اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہوئے کہوں، نکاح کی اگر ضرورت ہے، گھٹ گھٹ کے نہیں رہنا گھر میں، اپنے ماں باپ کے کان میں کہہ دینا میری شادی کر دو، یہ کوئی بری بات نہیں۔ چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے، چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے، بھابھیوں سے کہلوا دو، بھائیوں سے کہلوا دو، دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو، یہ کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی اگر کوئی نوجوان کہتے میری شادی کر دو، تو عورتیں باتیں کرتی اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی، اتنا بدبخت نکلا، اتنا مجرم نکلا، اتنا گندا نکلا، کہہ رہا میری شادی کر دو۔ میری بہن، زنا سے تو بہتر ہے نا وہ کہہ رہا ہے میری شادی کر دو۔ میں اپنے جوانوں کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ، کہو اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ سے کہتا ہوں میرے بھائی اس سے پہلے کہ تیرے بچے تجھ سے کہے میری شادی کر دو، تجھے کر دینا چاہیے۔ بہت پیاری بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا؟ میں نے کہا اللہ رزاق ہے، جو مرغیوں کو بھوکا نہیں رکھتا وہ تیری بہو کو کب بھوکا رکھے گا؟ اور جس رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ، میرا تجربہ ہے جس نے بھی نکاح کیا وہ مالدار ہوا، شرط یہ کہ گناہ چھوڑ دے نکاح کے بعد۔ ہاں، اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں دیکھا جائے تو کہ اگر ان کو یہ حاجت ہو کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے کی بجائے وہ شرافت کے ساتھ اپنی ماں کے کان میں کہہ دے کہ میری شادی کر دیجیے، یہ بھی کوئی عیب نہیں، بیٹیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جتنے حقوق بیٹوں کے اتنے حقوق بیٹیوں کے۔ جام نگر والوں یہ نہیں کہنا میں بگاڑنے کے لیے، واللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے سے تو اچھا ہے نا کہ تیرے کان میں تیری بیٹی کہہ دے کہ میری شادی کر دو۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے جہالت کی وادیوں سے نکلو، اسلام میں بہت وسعت ہے، جتنا فری اسلام انسان کو چھوڑتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا، جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے، فائدہ اس میں ضرور جتنا انجوائے اسلام کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ قانون میں اس اللہ کے بنائے ہوئے، ہاں، اور مذہب میں دھارمک ہے تو بائک پہ بیوی کو لے کے نہیں گھوم سکتے، توجہ کرنا، اور مذہب میں آدمی دھارمک ہے، مذہبی ہے، بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتا۔ میں نے کہا چھوڑ یار، ایسا دھارمک پن کیا چیز،
میرے نبی نے تو سنت بنا دیا بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا. اتنا انجوائے ہے کسی مذہب میں؟ اوروں کے یہاں تو بیویاں ہی نہیں ہیں. اسی لیے سفید داڑھی ہونے کے بعد بھی زنا کے جرم میں لوگ جیل کی سزائیں کاٹتے ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ نکاح سنت ہے, نکاح عبادت ہے, نکاح مذہب کا حکم ہے, نکاح پسندیدہ ہے. نکاح کرنے سے ارے یہ کیا ثواب کم ہے کہ جتنے غسل کے قطرے اتنے سال کی عبادت, ذرا کاؤنٹ تو کر لو. بہت ہی گہرائی والی بات ہے, اس کو سمجھنے کی کسی مذہب میں کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن اپنے مذہب کا حسن بیان کر رہا ہوں. جس مذہب میں غسل کرنے پر بھی شادی کے بعد یہ ثواب ہو, آپ بتائیں نا ہے کہیں؟ فرشتوں کی اتنی تعداد پہ پیدائش ہو رہی ہو, عبادت کر کے ان کا اجر ہمیں مل رہا ہو, تو کوئی بیوقوف ہے, کوئی نادان ہے خود کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کے اڈے پہ جائے گا؟ یہ فضیلتیں اسی لیے بیان ہوئی کہ جرائم پر روک لگے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, اور جگہ یہ ہے کہ جو دھارمکتا یہ ہے, بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتے, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا میرے نبی نے تو سنت بنا دیا اپنی سواری پر اپنی ازواج پاک کو. کیسے؟ ایک خوبصورت سا واقعہ یاد ہے. ہم حضور کی سیرت بھول گئے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, ہیرو کرکٹر اس کی زندگیاں یاد کی, حضور کی سیرت ہی یاد نہیں کی. اور حضور کی سیرت ہم نے نہ کبھی پڑھی. اچھا جب کبھی یہ بیان کرو نا, لوگ کہتے ایسا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. تو تو نے نہیں سنا تو اس کا مطلب کیا ہے ہی نہیں. آدمی جو چیز نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. نہیں سنا تو بھئی آپ کو سننا چاہیے تھا نا, نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ایک پیاری زوجہ حضرت سیدہ صفیہ کا نکاح ہوتا ہے. اور صفیہ پاک کا جب نکاح ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے درمیان ایک اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کے سردار کی بیٹی حضور کے پاس کنیز کی شکل میں لائی گئی ہے, تو کچھ کہتے ہیں حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی, سردار کی بیٹی کو اپنی کنیز بنا لی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے نکاح کیا, کچھ کہتے ہیں کنیز بنائی. کچھ تو صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے چھوڑو ابھی بحث نہ کرو, بات نہ کرو, ابھی دیکھیں گے. حضور جب اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو اگر حضور پردہ کروائیں گے تو سمجھ لیں گے کہ حضور نے نکاح کیا, اور اگر حضور پردہ نہیں کروائیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ حضور نے اس کو اپنی کنیز بنا لی. حضور نے پردہ کروایا اور حضور نے حضرت صفیہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھایا. تو چونکہ ان کے قبیلے میں جنگ تھی تو جنگ کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی تھی, تو بہت جاگی ہوئی تھی. بھائی اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو کیا کچھ لوگ بیٹیاں اور بچے پلنگ پہ گدے ڈال کر کے سوئیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسا. تو وہ تو ہر آدمی تو جاگتا رہے گا, ٹینشن میں رہے گا. جنگ تھی, جنگ کے حالات تھے, صفیہ سیدہ صفیہ سو نہ سکی. جب سو نہ سکی تو بہت جگی ہوئی تھی. اب جب حضور کے پاس آئی, دیکھو یہ بھی حضور کا طریقہ تھا, جب آئی نا سردار کی بیٹی تھی, کنیز بنا کر لائی گئی, تو سرکار نے فرمایا دیکھو تم سردار کی بیٹی ہو, اگر تم چاہو تو تمہارے ساتھ نکاح کر لیں, اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیتے, تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ, تم سردار کی بیٹی ہو. لیکن میرے آقا ہی ایسے تھے نا, جو دیکھ لیتا تھا دل و جان سے قربان ہو جاتا. ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے, دیدار کا عالم کیا. بہت اچھے اور پیارے انداز میں پوری دنیا آج ان کے عشق میں بے چین ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں سے کیسا بہیو اور کرتے مزے میں ہیں کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کیسا بہیو کرنا الروح چاہیے, فدا کا یہ ہم بھول جاتے ہیں. فزد ہم کو صرف حرکا یہی لگتا ہے کہ ہم یک بڑے ہیں, شولہ تو ہم دیگر بہت پرسن سمجھدار ہیں. عشقا ایسا نہیں ہے کہ پورا یہ تن من دھن سب پیرنٹس کچھ پھونک غلطی دیا, کرتے ہیں. یہ جان بھی پیارے جلا جانا. آخر لوگ ان کے عشق میں جلنے کی بات کر کیوں رہے, وہ ہے ہی ایسے. تو جب بگر دیکھے یہ جان بھی پیارے جلا جانا ہے, بگر دیکھے یہ عالم ہے, تو صفیہ نے پورا وجود ناز اپنی آنکھوں سے, آج کا میرا جو وہ قد زیبا جس کے بارے میں حضرت امیر خسرو کہتے ہیں, پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب